سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ بیچ 2021 کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹس 2020 کے وہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سٹی اسکول کا نام روشن کر رہے ہیں. میرے اور سٹی اسکول کے رشتے کو تقریباً 12 سال ہونے کو آئے. 10 سال GCA میں گزارنے کے بعد جب پیف میں قدم رکھا تو ایسا لگا کہ آج سٹی میں پہلا دن ہے. کانپتی ٹانگیں تو اکثر لوگوں کی نظر آ جاتی ہیں مگر شکر ہے کہ کانپتا دل کسی کو نظر نہیں آتا. نظر اٹھا کر دیکھا تو سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آیا. اتنے میں کچھ پرانی شکلیں نظر آتے گی, منظر صاف ہوتا چلا گیا. پھر وہ لوگ جن کو آج تک کبھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہ تھا عزیز جان ہوتے چلے گئے. ہر مشکل میں ہر مسئلے میں بھائیوں کی طرح مددگار. رات کے کسی پہر کوئی سوال کرو تو 2 پیراگراف کا جواب. غلطی سے مس کال لگ جائے تو جوابی کال. اس سے ان کی ذمہ داری کا اندازہ تو آپ خود ہی لگا سکتے ہیں. کرونا نے جہاں پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا وہیں سٹی اسکول کے انداز بھی بدل دیے. ہمارے وہ دوست جو ہاتھ ملانے کے بجائے گلے ملایا کرتے تھے اب میم شاہ کو دیکھتے ہی اپنے ماسک کی سیٹنگ کرنے لگتے ہیں. گلے تو اب بھی ملتے گئے مگر ان کے جانے کے بعد ماسک نے انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے. پہلے خوبصورتی کا اندازہ ناک سے لگایا جاتا تھا مگر اب ماسک سے ہمیں ذمہ دار سٹیزن بنانے کی خاطر سٹی اسکول کی ایک اور کاوش. آج سے اپنی اٹینڈنس اپنے ہاتھوں, مگر افسوس کہ اس اٹینڈنس رجسٹر پر اپنے کی سائن ہر روز کرنا بھول جاتے تھے. اس کا حل بھی ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا اور اس کے بعد سے پورے ہفتے کی اٹینڈنس ایڈوانس میں لگا دیا. ایک الگ بات ہے کہ اس توڑ کا توڑ بھی اب جلد آنے والا ہے. اسکول کا آغاز ہوتے ہی اوپن مائک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. سینئرز کی سربراہی میں ہونے والے اس ایونٹ میں جونیئرز کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا. مجھے بھی اس ایونٹ میں کشمیر کے موضوع پر تقریر کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. دوران تقریر جوش اس حد کو چھو گیا کہ ہمارے ایک بھائی نے پرشگاف نعرہ بلند کیا, نعرہ کشمیر. اور جواب میں صرف خاموشی, کیونکہ اس نعرے کا جواب ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. سر جواب تو کیا, نعرہ بھی اسی وقت ایجاد ہوا تھا. ایک گیم جس کو کھیلنے پر بچپن میں پابندی ہوتی تھی اب اس کے لیے آفیشلی انوائٹ کیا گیا. جی بھر کے ایک دوسرے پر پانی پھینکا اور مزے کی بات یہ کہ ناراض ہونے پر پابندی تھی. ٹگ آف وار کی تو کیا ہی کہنے, چھوٹے تھے تو گر کر روتے تھے, گر کر ہنسا کیسے جاتا ہے یہ آج سیکھا. اس کے بعد ہم لاک ڈاؤن میں چلے گئے. دوران لاک ڈاؤن ہائپر کیوب پر کام ہوتا رہا اور کالج کھلتے ہی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. سینئرز کی سربراہی میں ایک اور بہترین اور بہت ہی آرگنائزڈ ایونٹ کی تاریخ رقم کی گئی. مجھے ہائپر کیوب میں گمشدہ قرار دیا گیا. میری تصویریں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں اور میں یہ جان ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ انچارٹڈ کے بچے مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں. کبھی اپنے بالوں کے سٹائل کو چیک کیا تو کبھی اپنے کالر کو کہ آخر خرابی کہاں پر ہے. اتنے میں فون پر آنے والی کال سے یہ معلوم ہوتا گیا کہ جس گمشدہ کی تلاش جاری ہے وہ گمشدہ میں ہی ہوں. یوں ساری خوش فہمی لمحوں میں پھسل گئی. ہائپر کیوب کے دوران بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز نے جنم لیا جن کو ہمارے سینئرز نے بہت ہی بڑے پن کے ساتھ انڈرسٹینڈ کیا, جس کے لیے یقیناً یہ سب تعریف کے مستحق ہیں. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کروں گا کہ پروردگار ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو ہمیشہ کامیاب کرے, بہترین مقام تک پہنچائے. زندگی میں پسند کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے یا نہ ملے مگر پسند کا لائف پارٹنر ضرور نصیب ہو.